بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پرندے کے بارے میں، اس جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اس کو گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک الو کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم آپ کو الو کی حقیقت بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور یہ جانور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پہ رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے اور آپ یقیناً اس بارے میں ضرور ایک بار تو سوچتے ہی ہوں گے۔ تو ساتھیوں، ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت سی وجوہات بتائیں گے اور اس کے بارے میں آپ جان کر سچ مچ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، مجھے بتائیے کہ الو ہمیشہ اداس رہنا اور ویران سنسان جگہوں پر رہنے کو ہی کیوں ترجیح دیتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، اس پرندے کو جیسے تو آج دیکھ رہا ہے یہ ہمیشہ سے اور شروع سے ایسے نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پہ نہیں رہتا تھا، نہ ہی اس قدر اداس تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد سے یہ ایسا ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ یہ پرندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ جب اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ سب تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس پر الو نے کہا، یا حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تب الو نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی بھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہوں پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر بہت سے لوگ آج بھی اسے منحوس کہتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو اس کے بولنے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس کی وجہ سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ وہ بیچارہ تو ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے، اور اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر نہ ہی آپ کے گھر کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ دن میں بولے چاہے رات میں بولے۔ تو ناظرین گرامی، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیے، ہمیشہ بچ کر رہیے۔ آئیے ہم الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جس سے آپ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک براؤن الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا، کیڑے مکوڑے انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر انسان کو کروڑوں کے نقصان سے بچاتا ہے، ان کا اناج بچاتا ہے، اس طرح سے مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کو کسانوں کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس طرح کھنڈرات یا ویران
امارات میں یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو۔ حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے سے معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ لیتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی طرح بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی آواز بالکل نہیں ہوتی۔ یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ الو سے جڑے اردو میں بہت سے محاورے بھی مشہور ہیں، جس کی وجہ سے بھی الو کو کچھ زیادہ ہی بدنام کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا، کاٹھ کا الو، الو کی ہوشیاری، الو کا پٹھا، الو کا ڈھکن، کاٹھ پہ بیٹھا الو، الو کہیں کا، الو کی طرح دیدے نچانا۔ معلوم نہیں ان محاوروں کو بنانے والے کون تھے۔ یقیناً ان کو الو کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوں گی، کیونکہ الو تو بیچارہ سیدھا سادہ اور ایک بے ضرر سا پرندہ ہے۔ الو بھی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو اپنی وضاحت، اپنے سج دھج، اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اس لیے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے، حالانکہ مغرب میں الو کا مطلب ذہین کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آئیے ہم الو کے بارے میں کچھ دلچسپ توہمات بتاتے ہیں جس سے آپ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر اپنے بھکتوں کے یہاں جاتی ہیں۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے اور صحت یابی کے لیے الوؤں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ اخباروں میں اس طرح کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ گزشتہ دیوالی کے موقع پر ایک الو 30 لاکھ کا بکا۔ یہی 30 لاکھ روپے غریب غربا پر خرچ کرتے تو وہ سال بھر ان کی بھلائی کے لیے دعا بھی کرتے۔ ہندوستان میں الو کے بارے میں کچھ اس قسم کی باتیں بھی مشہور ہیں کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ برطانیہ میں الو کے بولنے اور رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی اور رونے کی آواز کو بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو اچھا مانا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ الو کو منحوس نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک پیاری اور معصوم سادہ مخلوق ہی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔